آج وصیت کے حوالے سے مزید میں باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کیونکہ ہر انسان کو جو بھی زیرو چیز ہے اس کو موت نے آنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے۔ قیامت والے دن اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جس نے اچھے عمل کیے ہوں گے وہ بھی دیکھ لے گا، جو برے اعمال کرتا ہوگا اس کا سارا ریکارڈ اس کے سامنے آ جائے گا۔ تو ہر انسان دنیا سے جانے والا ہے، کوئی پہلے چلا گیا، کوئی بعد میں جانے والا ہے۔ ہمارے باپ آدم علیہ السلام نہ رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ رہے، حضرت ہود، لوط، شعیب، صالح، یوشع، موسیٰ علیہ السلام سارے اللہ کے پاس چلے گئے۔ بلکہ حدیث میں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب ملک الموت آیا تو وہ انسانی شکل میں آیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے تھپڑ مارا، اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس گیا، یا اللہ تو نے مجھے ایسے آدمی کے پاس بھیجا جو بھی موت کا ارادہ ہی نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھئے آپ نے کتنی دیر زندہ رہنا ہے۔ اچھا، وہ فرشتہ دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کہ آپ ایسے کریں کہ یہ بیل کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال آپ کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے بعد میں کیا ہوگا؟ ان کا بعد میں پھر موت ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے پھر آپ ابھی میری جان قبض کر لیں۔ تو مراد یہ کہ یہ دنیا فانی ہے، اس میں جتنے لوگ بھی آئے حتیٰ کہ انبیاء سب سے مقدس اللہ کی ہستیاں، اللہ نے ان کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام مسجد اقصیٰ تعمیر کروا رہے تھے، جنات سے تجدید کروا رہے تھے، تو وہ ایک حجرے میں کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ملک الموت آیا، اسی جگہ کھڑے ان کی جان کو قبض کر لیا۔ تو ملک الموت نہیں دیکھتا کہ فلاں آدمی ابھی اس کے بچے چھوٹے ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جاتا ہے لا یستاخرون عنہ ساعۃ ولا یستقدمون، تو ایک لمحہ بھی اس میں تاخیر نہیں کی جاتی۔ جتنے سانس اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے ہیں اس سے ایک زیادہ ہم سانس نہیں لے سکتے، نہ ہم اس سے کم سانس لے سکتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے وقت لکھ دیا، اب سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں، جنات کام کر رہے ہیں۔ اب سلیمان علیہ السلام کے پاس ملک الموت آیا، ان کی جان کو قبض کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جو گین وغیرہ لگ جاتی ہے، جو عصا لاٹھی انہوں نے پکڑی ہوئی تھی، جب اسے گین لگی تو وہ لاٹھی ان کی گرے، سلیمان علیہ السلام بھی گر گئے۔ تو جنات کہنے لگے کاش کہ اگر ہم غیب جانتے ہوتے تو ہم ایسے ہی یہ مشقت میں پڑے رہے، اسی وقت ہی ہم نے یہ مسجد اقصیٰ بنانی چھوڑ دینی تھی، جیسے ہی ہمیں پتہ چلتا سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے۔ تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مقدس ہستی، اللہ تعالیٰ نے کتنا مقام عطا فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا۔ تو آج انشاءاللہ جو باتیں میں نے آپ کے ساتھ کرنی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو وصیت کر جائیں۔ وصیت کرنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہنے لگے بیٹا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے، دین اسلام کو پسند کیا ہے، جب آپ دنیا سے جانا تو حالت اسلام میں دنیا سے جانا۔ ایسے یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی اولاد کو وصیت کیا کریں، انہیں بٹھا لیا کریں، اچھی اچھی باتیں انہیں بتایا کریں۔ جیسا کہ امام باقی رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے بیٹے جعفر صادق کو ایک دن اپنے پاس بلایا، کہنے لگے بیٹا قطع رحمی کرنے والے کو دوست نہ بنانا، جو آدمی بات پہ جھگڑا کرتا ہے، رشتہ داری کو توڑتا ہے، اسے کبھی دوست نہ بنانا۔ وہ کہنے لگے اپنے والد صاحب سے کہنے لگے ابا جی آپ مجھے کیوں منع کر رہے ہیں کہ ایسے بندے کو دوست نہ بناؤں؟ تو ان کا بیٹا جب میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں پہ لعنت کی ہے جو بات پہ رشتہ داری کو توڑنے والے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی اولاد کو وصیت کر جائیں۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم، آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان آدمی ہے تو وہ 2 راتیں نہ گزارے الا وصیتہ مکتوبۃ عندہ، اس کی وصیت نامہ اس کے پاس لکھا ہونا چاہیے۔
یعنی آپ ایک اپنی ڈائری بنائیں، اس کے اوپر یہ ساری باتیں آپ وصیت کریں، اپنے گھر والوں کو بلا کر اپنے سامنے بٹھائیں اور ان باتوں کی آپ وصیت کر دیں۔ مثلا آپ کی بیٹیاں ہیں تو بیٹیوں سے کہہ دیں کہ میں آپ کو وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ آپ نے پردہ کرنا ہے۔ اگر آپ پردہ نہیں کرو گی تو قیامت والے دن یا میری موت کے بعد یا اللہ میری اولاد کو میرے لیے وبال نہ بنانا، ان کی وجہ سے یا اللہ میرا محاسبہ نہ کرنا، میں ان کو وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ آپ پردہ کیا کرو۔ اگر بیٹے نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، آپ بیٹے سے کہیں کہ بیٹا جی میں وصیت کر کے جا رہا ہوں آپ داڑھی رکھیں۔ اگر بیٹا داڑھی نہ رکھے گا تو وہ خود جرمدار ہوگا، پھر باپ اس سے بری ہو جائے گا۔ تو خیر اپنی اولاد کو یہ وصیت کریں کہ بیٹا میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ آپ نے ساری زندگی تقوی والی زندگی بسر کرنی ہے، اور اپنی اولاد سے کہنا ہے کہ جب میں وفات پا جاؤں تو آپ نے صبر کرنا ہے، آپ نے اپنے چہرے کے اوپر تھپڑ مارنا شروع ہو جانا، قمیض پھاڑنا، اپنے سر کو منڈوا دینا، ایسے آپ نے واہ ویلا نہیں کرنا، انہیں صبر کی وصیت کریں۔ اور پھر یہ بات کہیں اپنی اولاد سے کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو آپ نے میرے بارے میں حسن ظن رکھنا ہے کہ ہمارے والد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، ہمارا باپ اللہ کی جنت میں چلا گیا ہے، یعنی حسن ظن رکھنا۔ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو آپ کا میرے بارے میں حسن ظن ہونا چاہیے کہ ہمارے والد کا اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا خاتمہ کیا ہے۔ اور ایسے ہی جب میری جان نکلنے لگے تو میرے پاس ایک دفعہ کلمہ بھی پڑھنا، مجھے یہ نہ کہنا کہ آپ کلمہ پڑھو، بلکہ ایک دفعہ میرے پاس پڑھنا، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ میری زبان کے اوپر اسے جاری کر دے گا۔ اور جب میں وفات پا جاؤں تو آپ نے میری آنکھیں بند کر دینی ہیں، اور آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جو میرے جتنے رشتہ دار ہیں ان کو آپ نے جلدی اطلاع دینی ہے، اور میرے غسل کا اور کفن دفن کا انتظام ایسے آدمی سے آپ نے کروانا ہے کہ جو بہت زیادہ نیک ہو، فرقان جیسا ہو، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا حافظ ہو، اسامہ جیسا ہو، انس جیسا ہو، تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ہو۔ ان بھائیوں کے نام نہیں مجھے آتے۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھنا کتنی بڑی اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کرتے ہیں اس آدمی پر جو اس طرح اللہ تعالیٰ کے دین کی باتیں سنتا ہے۔ تو جو نیک آدمی ہو، حافظ قرآن ہو، پہلی صف میں نماز پڑھنے والا ہو، جس کے بارے میں آپ کا بہت اچھا گمان ہو، ایسے بندے کو آپ نے کہنا ہے کہ وہ تمہارے باپ کو غسل دے۔ تو بلکہ اولاد کو بھی چاہیے کہ خود ہی اپنے والد صاحب کو غسل دیں، یعنی اولاد کو چاہیے کہ خود اپنے اندر متقی لوگوں والے اوصاف کو پیدا کریں۔ اور اس طرح یہ کہنا ہے کہ سنت کے مطابق مجھے 3 کپڑوں کے اندر کفن دینا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا، اور کوشش یہ کرنا کہ میرا نماز جنازہ مسجد میں پڑھایا جائے اور کسی فرضی نماز کے بعد جنازہ رکھا جائے۔ جو مسلمان میرے جنازے میں شرکت کریں، فرضی نماز پڑھی ہے، اس کے متصل ہی ساتھ میرا جنازہ ادا کیا جائے۔ اور جب میری چارپائی کو اٹھانا تو یہ بات بھی ذہن نشین کر لینا کہ میری میت کو زیادہ دیر آپ نے گھر میں نہیں رکھنا، مجھے جلدی آپ نے قبرستان لے جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی نیک ہوتا ہے فَإِن تَكُ صَالِحًا فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا، تو پھر اگر آپ اسے جلدی دفن کرتے ہیں تو آپ اسے خیر کی طرف لے کر جا رہے ہیں، یعنی جلدی دفن کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اور جب میری چارپائی کو آپ نے اٹھانا ہے تو آپ نے اس وقت شور نہیں کرنا، یہ نہیں کہ اونچی اونچی آواز سے آپ بولنا شروع ہو جائے، خاموشی کے ساتھ آپ نے میری چارپائی کو قبرستان لے کر جانا ہے۔ تو کتاب و سنت کے مطابق آپ نے میرے کفن دفن کے تمام انتظامات کرنے ہیں۔ میری قبر آپ لاحت بنا لیں، ایسا کر لیں یہ بھی درست ہے، شک بنا لیں ایسا کر لیں یہ بھی درست ہے۔ تو اپنی زندگی میں اپنے سارے معاملات کلیئر کر کے جا رہا ہوں، اس کے باوجود بھی اگر میرے اوپر قرض چڑھا ہوا ہے تو وہ میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں، میں اپنی زندگی میں ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر میں ادا نہ کر سکا تو میرے جانے کے بعد سب سے پہلا کام آپ نے میرا قرض ادا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شہید آدمی اس کا پہلا قطرہ خون کا زمین کے اوپر گرتا ہے تو اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، الا الدین، مگر قرض اللہ تعالیٰ شہید کو بھی معاف نہیں کرتے۔ وہ جب تک ادا نہ کیا جائے گا تو تب تک اس کی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں کرتے۔ اور پھر یہ کہنا ہے کہ آپ نے میری قبر کے اوپر کتبہ نہیں لگانا۔ یہ ساری باتیں اپنی اولاد کو بٹھا کر آپ انہیں وصیت کر دیں کہ میری قبر کے اوپر آپ نے کچھ لکھنا نہیں ہے، میری قبر کو کچا بنانا ہے، کتبہ نہیں اس کے اوپر لگانا، میرا نام نہیں لکھنا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کچی ہے اس طرح آپ نے میری قبر بھی کچی بنانی ہے، میری قبر کو آپ نے پکا نہیں کرنا۔
اور ایسے ہی اپنی بیوی سے بیٹی سے کہہ دیں کہ آپ نے کثرت سے قبرستان نہیں آنا، کبھی کبھار اگر آپ آنا چاہیں تو آپ آ سکتے ہیں، لیکن کثرت کے ساتھ جو عورتیں قبرستان جاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ایسی عورتوں کے اوپر۔ پھر جب آپ مجھے دفن کر لو تو قبر کے اوپر کھڑے ہو کر آپ نے لمبی دعا کرنی ہے، اور پیچھے میں نے بتایا کہ یہ وصیت کرنی ہے کہ ایسا عالم میرا جنازہ پڑھائے جو سنت کا پیروکار ہو، اور جو دعائیں پڑھنے والا ہو، سورۃ فاتحہ پڑھنے والا ہو، اور جو تقوی والا انسان ہو وہ میرا جنازہ پڑھائے۔ تو جب مجھے دفن کر لینا ہے تو دفن کرنے کے بعد آپ نے یعنی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر لمبی دعا کرنی ہے، اور 3 دن سے زیادہ آپ نے سوگ نہیں منانا، اور آپ نے یہ پڑھتے رہنا انا للہ و انا الیہ راجعون حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جن کے گھر فوتگی ہو جائے وہ خود کھانا نہ تیار کریں، ان کے جو ہمسائے ہیں، جو باقی رشتہ دار ہیں، وہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کریں۔ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسنعوا لآل جعفر طعاما، آل جعفر کے لیے کھانے کا انتظام کرو، ان کے پاس ایسی چیز آئی ہے جس نے ان کو مشغول کر دیا ہے۔ تو اس طرح اگر آپ کے پاس مال موجود ہے، یہ تو آپ نے وصیت کرنی ہے اپنی موت کے بارے، کفن دفن اس طرح ساری چیزوں کے بارے آپ نے وصیت کر دینی ہے، اور اپنی اولاد سے بھی کہنا ہے کہ تمہارے باپ نے کبھی کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا، لڑائی نہیں کی، تم نے بھی میرے جانے کے بعد کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کرنا۔ تو جس طرح میں تمہارا باپ اپنی والدہ کی خدمت کرتا رہا آپ نے دیکھا، اس طرح آپ نے بھی اپنی والدہ کی خدمت کرنی ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی اولاد کو وصیت کر کے جائیں۔ تو اگر کسی کا بیٹا وہ غلط کام کرتا ہے تو بار بار اس کو تلقین کر دے کہ آپ کو میں نے بار بار سمجھایا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے کہ یا اللہ میرے جانے کے بعد اس میرے بیٹے کو میرے لیے وبال نہ بنانا، میں نے حق ادا کر دیا ہے، میں نے اس کو سمجھا دیا ہے۔ اچھا، اگر آپ کے پاس مال موجود ہے تو ثلث مال کی آپ وصیت بھی کر سکتے ہیں۔ 3 لاکھ روپے اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ 1 لاکھ کی وصیت کر دیں کہ یہ یونس مسجد میں دے دیے جائیں، ٹھیک ہے نا، یہ مدرسہ بیت العتیق میں دے دیے جائیں، ٹھیک ہے۔ 1 لاکھ کی آپ وصیت کر سکتے ہیں اگر 3 لاکھ آپ کے پاس موجود، یعنی ثلث مال کی وصیت کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ کی نہیں کر سکتے۔ کوئی بندہ موت کے وقت کہہ رہی ہے میرا 3 لاکھ ہے، یہ سارے کا سارا فلاں قبرستان کو دے دینا، فلاں مسجد کو دے دینا، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ تو ثلث مال کی وصیت کی جا سکتی ہے، اگر کوئی ثلث سے بھی کم کی وصیت کرتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو بہرحال وصیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ صحابیات بھی اپنی اولاد کو اس طرح وصیت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں جو باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، آپ نے سنی ہیں، آپ کا بیٹھنا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔